اور فرماتے تھے رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام کا غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ علیہ السلام کے بدن پر دیکھے گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے جب کوئی ضرورت مند آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ایک سال آپ علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کی بہن، جو کہ بعض روایتوں کے مطابق جناب حضرت بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہیں، انہوں نے 1000 درم کا سفر خرچ تیار کیا، اور جب آپ علیہ السلام حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسے آپ علیہ السلام نے محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا۔ بعض روایات میں ہیں آپ علیہ السلام کا ایک چچا زاد بھائی ضرورت مند تھا، اور آپ علیہ السلام راتوں کو شناخت کرائے بغیر اس کو چند دینار پہنچا دیتے تھے، اور وہ شخص کہتا تھا حضرت امام علی علیہ السلام ابن الحضرت امام حسین علیہ السلام قرابت کا حق ادا نہیں کرتے، خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اس کی باتیں سن کر صبر و بردباری سے کام لیتے تھے، اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت اپنی شناخت نہیں کراتے تھے۔ جب حضرت امام سجاد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ احسان اس مرض سے منقطع ہوا، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ نیک انسان حضرت امام علی علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوا اور زارو قطار رویا۔ ابو نعیم رقم طراز ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے 2 بار اپنا پورا مال محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا اور فرمایا خداوند متعال مومن گناہ گار شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرے۔ ابو نعیم ہی لکھتے ہیں بعض لوگ آپ علیہ السلام کو بخیل سمجھتے تھے، لیکن جب دنیا سے رحلت کر گئے تو سمجھ گئے کہ 100 خاندانوں کی کفالت کرتے رہے تھے۔ جب کوئی سائل آپ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے آفرین ہے اس شخص پر جو میرے سفر کے اخراجات آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ غلاموں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا طرز سلوک۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے تمام تر اقدامات دینی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی پہلوؤں کے حامل بھی ہوتے تھے، اور انہی اہم اقدامات میں سے ایک غلاموں کی طرف خاص توجہ سے عبارت تھا۔ غلاموں کا طبقہ وہ طبقہ تھا جو خاص طور پر خلیفہ دوم عمر بن خطاب اور بنی امیہ کے دور میں شدید ترین سماجی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا اور اسلامی معاشرے کا محروم ترین طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح اپنے خالص اسلامی طرز عمل کے ذریعے عراق کے بعض غلاموں کو اپنی طرف متوجہ اور اپنا گرویدہ بنا لیا، اور معاشرے کے اس طبقے کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سید الاہل نے لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام جنہیں غلاموں کی کوئی ضرورت نہ تھی،